اس ویڈیو کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میاں بیوی کے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین کے پاس جانے سے ہمیں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، تو اس کے بعد جب بھی اپنی بیوی سے ملنا چاہے تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور انشاءاللہ شیطان یہ دعا کی مانگے، مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پھر پیدا اس کے ہوگی۔ بعد نماز کے بعد شوہر نماز اپنی پڑھ دلہن لے، کی پیشانی نفل کے پڑھ تھوڑے لے۔ سے بال نرمی اور اسی طرح محبت سے میاں پکڑ کر بیوی یہ کے دعا درمیان پڑھ لیں: محبت اور الفت اللہم قائم انی ہوگی اسألک انشاءاللہ خیرہا تعالی۔ وخیر ما جبلتہ اور 10 علیہ مرتبہ واعوذ بک من اللہ اکبر شرہا چاہے وشر تو ما کہے جبلتہ بسم اللہ علیہ۔ العظیم اللہ تو اکبر نماز اللہ اور اس اکبر دعا اللہ کی اکبر۔ برکت سے میاں اسی طرح بیوی کے سورہ درمیان اخلاص ایک محبت اور مرتبہ الفت پڑھ قائم لے۔ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ چند اللہ اہم اکبر پڑھے، مسائل چاہے اور ٹپس جن تو کا کہے جاننا بسم اللہ انتہائی عظیم ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ کمرے میں اکبر، زیرو اور اس اور طرح بلب سورہ کا اخلاص ایک اہتمام بار ضرور کریں۔ پڑھ لیں۔ کپڑے اور چند اگر اہم کپڑے مسائل بالکل اور اتار کر ہم ٹپس جن بستری کا پر جاننا ہوئے انتہائی تو ایک ضروری بڑی ہے۔ چادر کمرے میں دورانی ہم بستر اپنے ہلکا سا لائٹ اوپر اوڑھ زیرو لے تاکہ پاور پردہ بلب کا پوشیدہ اہتمام ہو ضروری کریں، اور اگر کپڑے اور بالکل بالکل اتار کر اندھیرا ہم ہو۔ بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستر اپنے اوپر اوڑھ لے ہم تاکہ پردہ بستری کے پوشی وقت ہو۔ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے، اور اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اسی طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیانی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہو جاتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے، اس لیے گھر میں ٹیشو ضرور رکھیں۔ ہم بسترے سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا ہو تب بھی ستر شرمگاہ لازمی دھو لے، کچھ وقفہ دے کر۔ بہتر یہ کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے، اور اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، واللہ اعلم۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو یا بائیں کروٹ کا کہے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کی حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں ہے، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹوں کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تو
کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے اور گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں دوسروں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔